مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8660۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ الا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنہ، اے ابو ہریرہ تجھے جنت کے خزانہ، ایک کلمہ ایسا ہے جو جنت کا خزانہ تجھے بتاؤں نا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب یہ ایسی کمال کی ایک بہت بڑی شان والی بات ہے کہ حضور فرمائیں اے ابو ہریرہ میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ بتاؤں۔ اب ابو ہریرہ اس جملے کی جو رفت ہے اس کو جانتے تھے، عرض کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان بتائیے۔ اس جملے پہ غور کرنا ہے کہ میرا ماں باپ آپ پہ قربان بتائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مختصر سا جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ولولا اذ دخلت، کہ جب تم اپنے باغ میں گئے تو باغ کی جو سرسبزہ تھا باغ کا، جو لہلہانہ تھا باغ کا، تم نے اس کو دیکھ کے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تم نے یہ دیکھ کر کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی ہی قوت و قدرت ہے کہ یہ باغ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے سبزہ۔ تو وہاں محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ روایات میں آتا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دواء من 99، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ حالانکہ غم جو ہوتا ہے کسی بھی شے کا انسان کو لے جاتا ہے، تو فرمایا سب سے ہلکا، ان 99 میں سے سب سے ہلکی بیماری غم اور پریشانی ہے کہ اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو اللہ اس کے غم اور پریشانی کو دور فرما دیتا۔ پھر روایات میں حضور نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، یہاں فرمایا کہ جنت کا خزانہ، ایک روایت میں ہے کہ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، میں تمہیں جنت کا دروازہ نہ بتاؤں؟ وہاں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مفسرین نے ایک اور جملہ لکھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت باقی رہے تو وہ اس جملے کا ورد کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اگر کسی کو یہ جملہ، یہ بات ہو کہ جی میرے دیکھنے سے کسی کو نظر لگ جائے گی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا، اس جملے کا سبب اور مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ کہ انسان اپنی نفی کر دے کہ اے مالکا میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، یہ تیرا کمال ہے، یہ تیری رحمت ہے جو مجھ پہ ہے، جس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نیکیاں کرتا ہوں، ورنہ من آنم کے من دانا، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ وہ جب بندہ یہ کہے کہ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو نے قرآن میں فرمایا نا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے، کودتے ہوئے پانی کے قطرے سے اسے بنایا، پھر ہم نے اس کو سمیع بنایا، ہم نے اس کو بصیر بنایا۔ تو بندہ جب یہ کہے کہ میں ہوں ہی کچھ نہیں، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، اور میں کوئی، اور میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ساری کی ساری نسبتیں کہ باری تعالیٰ نہ نیکی میں کر سکتا ہوں، نہ گناہوں سے میں بچ سکتا ہوں، یہ تیری توفیق ہے، یہ جو ہم آئے بیٹھے ہیں یہ اس کی توفیق، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم سے بڑے بڑے حسین، ہم سے بڑے بڑے مالدار بڑے پڑے ہیں دنیا میں، لیکن جسے پیا چاہے وہی سہاگا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چنا۔ وہ ایک حکایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون نے دعا مانگی، یا اللہ اس محبت کا صدقہ جو تو مجھ سے کرتا ہے میری پریشانی دور کر۔ تو اس کا خاوند ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ کملیے
ساری دنیا کہتی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتی، تو نے کہہ دیا یا اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا، اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، تجھے کیسے پتا؟ وہ کہنے لگی اس کا مجھ سے محبت کرنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھے مصلی پر بٹھایا ہو، میں اس کو یاد کر رہی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس نے یہ توفیق دی۔ تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، ہمیں سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ تعالی اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں اس محبت کا جواب محبت سے دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی پناہوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔